اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی. وہ عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی رسول بنی اسرائیل کے پاس میں آیا کرتے تھے اور کبھی اللہ پاک کسی بھی رسول کو بھیجتے تھے تو اس رسول کے آنے کے بعد جو تعلیمات بنی اسرائیل کے رسول اور پیغمبر لاتے ان تعلیمات کا یہ لوگ انکار کر دیتے تھے. اور انکار کرنے کی وجہ بھی اللہ بیان فرماتے ہیں. افکلما جاءکم رسول، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس بما لا تہوا انفسکم، ایسے احکام لے کر آئے جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا، یعنی وہ اپنی خواہش کے غلام بنے ہوئے تھے، انہیں بس اپنی خواہش اپنی تمنا پر چلنا تھا، وہ اللہ کے حکم پہ چلنا نہیں چاہتے تھے. انہیں بس یہ نظر آتا تھا یہ حکم ہمارے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ حکم ہماری طبیعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ عمل میرے لیے کرنا آسان ہے یا نہیں ہے، میرا دل یہ کام کرنے کے لیے بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے. اگر میرا دل یہ کام کرنے کے لیے بولتا ہے تو یہ حکم مجھے پسند ہے، یہ حکم اچھا ہے، یہ حکم بہت زیادہ خوبصورت ہے اور قابل عمل ہے. اگر میرے مزاج کے خلاف ہے تو پھر بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی استکبرتم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سرکشی کر لیتے. اب سرکشی کی مختلف ان کی شکلیں تھیں، کبھی تو نبی کا انکار کر دیا، کبھی کتاب کا انکار کر دیا، کبھی کتاب کی تحریف کر دیا، یعنی بدل دیا، بلکہ یہ حکم اس کا ہے، ہم کو یہ حکم بہت مشکل لگ رہا لہٰذا اس کو بدل دو. اب کبھی کیا کرتے کہ انبیاء کو قتل تک بھی کر دیا. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر بعض پیغمبروں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر دیا. جیسے کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کہ ایسے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو جو ان کے مزاج کو نہیں بھاتا تھا وہ لے کر آتا، اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے. انبیاء کے جان کے دشمن بن جاتے تھے، انبیاء کی لائی ہوئی کتاب کی مخالفت کرنے لگ جاتے تھے، انبیاء کے لائے ہوئے حکم کی مخالفت کرنے لگ جاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہارا ایسا مزاج ہے کہ تم بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کتاب کا انکار کر رہے. نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی کہ تورات لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس میں کوئی خامی تھی، اس میں کوئی کمی تھی. انجیل لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس میں کوئی خامی تھی، اس میں کوئی کمی تھی. اور اسی طرح آگے بڑھ کر ہم کہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تھے تو کیا نعوذ باللہ قرآن میں کوئی کمی تھی؟ نہیں تھی نعوذ باللہ. پھر انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ انکار کرنے کی وجہ اور انکار کرنے کا سبب بس یہی تھا کہ انہیں اپنے مزاج کے خلاف نظر آتا تھا. یوں سمجھ لیجئے موٹے انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ قرآن پر چلنے سے، تورات پر چلنے سے، انجیل پر چلنے سے اپنی تمناؤں کو چھوڑنا پڑتا. تو اپنی تمناؤں کو تو چھوڑنے تیار نہیں تھے لیکن کتاب کو چھوڑنے تیار ہو گئے اور کتاب کو چھوڑ دیا، توریت کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا. اسی طرح کتاب کو چھوڑتے چلے گئے کہ انہیں کتاب کو چھوڑنا آسان لگا اپنی خواہش کو چھوڑنے کے مقابلے میں. تو اللہ پاک ان کی اس بڑی خرابی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور وہ خرابی یہ ہے انفسکم مستکبرتم، تم کیا کرتے ہو؟ تم نے سرکشی کی، تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا.